الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہماری ابھی عقیدہ منہج کی کلاس رہے گی جو ہمارے اس کورس کا 9واں درس ہے۔ اس میں ہم نے سابقہ درس میں اللہ پر ایمان کا معنی لیا تھا کہ اللہ پر ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کہ اللہ کے وجود پر ایمان اور توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، ان چیزوں پر ایمان، اور اس کے بعد توحید کی تینوں قسموں کی بیان ہوا تھا کہ وہ کیا کیا ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے، اور اس بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ تقسیم جو توحید کی گئی ہے، علماء نے قرآن و سنت کی روشنی سے آیات اور احادیث کو دیکھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں توحید کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے اور کس طریقے سے بیان ہوا ہے، تو ان کی پھر اسی طریقے سے تقسیم کی، اور اس کے بعد ہم نے توحید الوہیت کے حوالے سے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرنا، تمام اقوال اور اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، صرف ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہی کو حقدار قرار دینا اور کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت، اور جس کا دوسرا نام توحید عبادت بھی ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید کی یہ قسم، توحید الوہیت، سب سے اہم ترین قسم ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ ہر زمانے میں قوموں کے نبیوں کے ساتھ جو اختلاف چلتے رہے وہ اسی توحید پر رہے کہ توحید الوہیت، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہی نبیوں کے ساتھ ان کا اختلاف رہا ہے، اور پھر یہی وہ توحید ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے تمام انبیاء رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد آج ہم سوال نمبر 31 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، کہ جس میں توحید کی دوسری بڑی قسم، اور وہ ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا لفظ، جس طرح ہم نے الوہیت کا لفظ کا معنی واضح کیا تھا کہ ربوبیت کا لفظ جو ہے کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ اللہ کے رب ہونے میں اس کو یکتا اور اکیلا ماننا، اللہ کے رب ہونے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسرے الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ کو یکتا اور اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور توحید الوہیت اور ربوبیت میں ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید الوہیت کا تعلق ہے بندے کے افعال سے، انسان کے افعال سے، کہ وہ جو کر رہا ہے اللہ کے لیے کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کرے، اسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جبکہ توحید ربوبیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے افعال سے ہے، کہ اللہ کے افعال میں، اللہ کے اعمال میں اس کو اکیلا یکتا ماننا، کہ اللہ کے اس فعل میں اور کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شرکت نہیں۔ اور اسی لیے علماء
توحید ربوبیت کے حوالے سے 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق ماننا، اسی کو رازق ماننا، اسی کو مالک اور اسی کو مدبر ماننا۔ یہ 4 چیزیں توحید ربوبیت کے اندر جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ الذی خلقکم، اور اللہ ہی صرف رازق ہے، ثم رزقکم، اور وہی مدبر ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی بندوں کو، مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو چلا رہا ہے، ان کی تدبیر کر رہا ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، مالک یوم الدین، کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ توحید ربوبیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کو اکیلا یکتا ماننا، اس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اللہ کے خالق ہونے میں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر اس چیز کا چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی کائنات میں خالق ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کون ہے کہ جو تم کو اللہ کے سوا روزی دیتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کرنے کا کہا کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا کہ کرنے والا اللہ ہے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ توحید ربوبیت جس کی دلیلیں قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے، اور جس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلا رب ہونے میں، خالق مالک رازق ہونے میں، اس پر انسانی فطرت بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور حصی طور پر بھی ہر انسان محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو نہ مانتا بھی ہو، تب بھی اس کے دل میں ایک کسی ذات کا تصور ہے کہ جو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی فریادوں کو سنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اور تاریخ بڑی پڑی ہے، قرآن بلکہ طرح طرح کی اس میں آیات ہیں کہ اللہ کے کتنے ہی نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے مشکلات میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مشکل کو دور کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر، پیچھے فرعون آ گیا، بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم پکڑے گئے، مارے گئے۔ موسیٰ فرماتے کہ میرے ساتھ وہ رب ہے جو یہاں بھی رستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر رستہ دکھایا۔ قرآن اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو اس بات کی حصی اور واضح دلیل ہے کہ کوئی کائنات کا رب ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ لازماً اتنی بڑی کائنات، اس کو بنانے والا ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا اللہ پر ایمان کے حوالے سے، کہ جس میں اللہ کے وجود کا ذکر ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنانے کے خود بخود تو نہیں بن گئی، اور اس انداز سے جو چل رہی ہے خود بخود نہیں چل رہی، لازماً اس کو بنانے والا، چلانے والا ہے۔ تو عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی رب ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کہ کائنات بھری پڑی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کے رب ہونے کی نشانیوں پر، اور شریعت کے حوالے سے قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات اور احادیث کہ جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ایک رب ہونے کا
اقرار کر رہے ہیں، ایک رب ہونے کا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، اور یہ وہ توحید ہے کہ جس کا قومیں انکار نہیں کرتی رہیں، لیکن سابقہ قومیں، آج کے نہیں۔ آج کے مشرک جو ہیں وہ اس توحید میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے ہوئے ہیں، لیکن سابقہ زمانوں کے مشرک اور کافر وہ اس توحید کا اقرار کرتے رہے ہیں، توحید ربوبیت کا۔ اور اس پر ہمارے پاس قرآن کریم میں 10 آیات ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے کہ جو تمہارے سننے دیکھنے کی طاقتوں کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ تو آگے سے مشرکوں کا، کافروں کا، نبیوں کے دشمنوں کا جواب کیا ہوتا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ ماتا ہے کہ پھر ان سے پوچھو، کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ بڑی قابل غور آیت ہے حقیقت میں، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی اور کئی آیتیں۔ اللہ نے یہاں پر کافروں کے عقیدے کا ذکر کیا ہے، مشرکوں کے عقیدے کا ذکر کیا ہے، کہ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ کون ہے کہ تم کو آسمان زمین سے روزی دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں آج جگہ جگہ داتا بنے ہوئے ہیں، گنج بخش بنائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے زمانے کے مشرکوں سے جب پوچھا جاتا کہ روزی کون دیتا ہے تو کہتے کہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تمہارے جو ملی ہوئی تم کو نعمتیں ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ کہتے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے کہ جو مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کہتے کہ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے جو کائنات کو چلاتا ہے؟ تو کہتے کہ اللہ کی ذات ہے۔ آج کے کسی کلمہ پڑھنے والے مشرک سے پوچھو، وہ آپ کو اوروں کے نام بتائے گا کہ داتا فلاں ہے، گنج بخش فلاں ہے، اور مشکلات فلاں دور کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ سابقہ زمانوں کے مشرک کافر جو ہیں اس توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے رہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو صرف اور صرف تکبر کے انداز سے۔ جیسے کہ فرعون، اس نے کیا کہا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنی قوم کو کہنے لگا فرعون کہ میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں جانتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اونچا رب ہوں۔ لیکن یہ صرف اس کی بدماشی تھی، اس کا تکبر کا انداز تھا، ورنہ اللہ فرماتا ہے دوسری آیت میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون، اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ان نشانیوں کو، معجزات کو ٹھکرایا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، حالانکہ وہ دلوں میں یقینی طور پہ اس بات کو سمجھتے جانتے تھے کہ کائنات کا رب اللہ ہی ہے، فرعون نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ توحید ربوبیت وہ ہے کہ جس پر سابقہ کافر مشرک بھی جس کو مانتے تھے، سوائے آج کے کلمہ گو مشرکوں کے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض توحید کے دعوے دار بھی جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہیں تو اسی کافر مشرکوں کی تعریف میں کہ اللہ خالق، رازق، مالک، بس ہم کہیں گے یہ توحید تو ابو جہل بھی جانتا تھا۔ اس لیے توحید ربوبیت جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس میں سابقہ زمانوں کے مشرکوں کافروں کا اختلاف نہیں رہا، اور اس توحید ربوبیت کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو روزی دینے والا اللہ ہے،
اس کے معاملات کو نپٹانے والا چلانے والا اللہ ہے، اور اس اللہ نے انسان کے اوپر کیا کیا نعمتیں کر رکھی ہیں، اس اللہ کے بندے کے اوپر کیا کیا مہربانیاں ہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر اللہ کی عبادت پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ہستی جس کے اتنے احسانات ہیں، کیا پھر اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ہم تو بندوں کے ساتھ اگر کوئی ہم سے تھوڑے سے بھی نیکی کر لیتا ہے تو اس کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں، اور وہ رب کہ جس نے آپ کو نہ کہ صرف پیدا کیا بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے پیدا کر دی، تو کیا اس خالق و مالک رازق کا حق نہیں کہ پھر اس کی عبادت کی جائے؟ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جب اپنی عبادت کی دعوت دی ہے تو 7 دلیل اور حجت کے طور پر کیا بیان کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ ہی کو سمجھتے ہو کہ خالق ہے، وہی رب ہے، وہی تم کو دیتا ہے، تو پھر اسی اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہی، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے بارشیں برسائی، تمہارے آسمان کو چھت زمین کو بچھونا بنا دیا، تو اس اللہ کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت پر ایمان لانے کا فائدہ، کہ اس سے کیا ہے کہ بندے کو ایک اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے دل میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 32، توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنہ کا اور صفات عالیہ کا بیان فرمایا ہے، ان اسماء و صفات پر ایمان لانا، کس طرح ایمان لانا؟ بغیر تعطیل کے اور تحریف کے اور تشبیہ کے اور تکییف کے۔ 4 چیزیں ہیں، ذرا میں چاہتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر حقیقی ایمان پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ان سبھی ناموں پر، اس کی صفات پر ایمان لانا جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کیے ہیں، بغیر تعطیل کے۔ تعطیل کے معنی ہے کہ ان کا انکار کرنا۔ ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی کہ جنہوں نے اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا انکار کیا ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن اس کے اس انداز سے اس کو بدلا ہے، بگاڑا ہے کہ نتیجہ انکار ہی کا ہے، جس کو کہتے ہیں تحریف کرنا۔ تحریف کے معنی اس کو اس کے اصل سے بگاڑ دینا، اس کے اصل معنی کو بگاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، موجود ہے لیکن کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہے ہی نہیں پھر۔ صرف صاف یہ کہو کہ اللہ نہیں ہے، جس طرح ملحد کہتے ہیں، تو یہ تحریف۔ اور اسی طرح اللہ کی تشبیہ دینا کہ جس طرح میں ہوں یا میرا ہاتھ ہے، میرا چہرہ ہے، اللہ نے اپنے چہرے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی ایسا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی تکییف۔ تکییف کے معنی کیفیت بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، کیسے بلند ہے، ان کیفیتوں میں پڑھنا شروع ہو جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ نے اپنے عرش پر بلند ہونے کا بیان کیا ہے لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کی کہ اپنے عرش پر کس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے ہر رات کے تہائی حصہ جب رہتا ہے، لیکن کس طرح نزول فرماتا ہے؟ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کے نازل ہونے کی کیفیتیں بیان کریں کہ وہ اس طرح سے ہے، تو چنانچہ نہ تو اس کی کیفیت بیان کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اہم ترین چیزیں جو جاننے کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وہ نام جو قرآن و سنت میں آئے ہیں
تمام وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان سبھی پر ایمان لانا، اور جس طرح سے آئی ہیں اسی طرح سے ان پر ایمان لانا، نہ تو ان کا انکار کرنا، نہ ان کے معنی کو بدلنا، اور نہ ہی اس کی تشبیہ دینا، اور نہ ہی اس کی کیفیتیں بیان کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی بہت سننے دیکھنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، جس طرح آگے چل کے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اللہ کی صفات علیٰ ہیں، بلند صفتیں ہیں، ان اللہ کے ناموں پر اور صفتوں پر ایمان لانا، اور اس میں ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید تبھی ہوگی کہ جب ان ناموں اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے گا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونے کی، تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کو عالم غیب نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو مثال دی، اسی طرح سے باقی چیزیں بھی۔ ہاں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ اللہ کی بھی صفت ہے اور یہ بندے کی بھی صفت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی دو صفتیں، سننے کی اور دیکھنے کی۔ اور انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو کیا بنا دیا؟ سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ لیکن دونوں کی صفتوں میں کسی لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں۔ کہاں اللہ کی صفت سننے کی، دیکھنے کی، کہ جو آسمانوں کے اوپر عرش پر ہونے کے باوجود زمین کی تہہ میں جو چلنے والا کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی چھوٹا سا ایسا معمولی سا کوئی انسیکٹ ہے کہ جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بصیر ہونے کا یہ انداز۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اس چھوٹے سے کیڑے کو جو آنکھوں سے نظر بھی نہ آتا ہو، اس کے چلنے کی آواز سن رہا ہے، اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ تو کہاں پر اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اور اس کے مد مقابل کہاں انسان کی یہ صفت، تو کسی لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا جاننا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور وہ صفتیں اللہ ہی کے لیے خاص سمجھنا، اور جس طرح سے آئی ہیں قرآن و سنت میں اسی طرح سے ان پر ایمان لانا، نہ تو ان کا انکار کرنا، نہ ان کے معنی بدلنا، اور نہ ان کی کیفیتیں اور ان کی تشبیہ دینا۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات کہ جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال 33 نمبر، توحید کے عکس یعنی اس کے الٹ یا اس کے برعکس کیا چیز ہے؟ ہاں، توحید کے برعکس اس کے الٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کا جاننا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک شرک کو نہیں جانیں گے توحید کو سمجھیں گے ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک آدمی اس کے برعکس چیز کو نہیں دیکھ لیتا، اس کو نہیں جان لیتا۔ آپ کو کسی چیز کا میٹھا ہونے کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو کڑواہٹ اس طرح کی چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ صحیح معنوں میں کسی کو سردی گرمی کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک وہ، یعنی کہ سردی ہے تو گرمی سے نہ واقف ہو اور گرمی ہے تو سردی سے واقف نہ ہو۔ اسی طرح توحید کے حوالے سے بھی شرک کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے علماء نے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم نے احادیث میں شرک کو مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے بیان کیا گیا کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طرح سے ہوتا ہے،
کون کون سے کام کرنے سے آدمی شرک میں جا پڑتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں اور ان کے کیا احکامات ہیں۔ تو چنانچہ اس لمبے سوال کے لمبے جواب کے اندر ان باتوں کا بیان ہے۔ تو کہ توحید کے برعکس اس کے الٹ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی کسی کے ساتھ شراکت کرنا، شریک ہو جانا، یعنی اسی لیے کمپنی کو جو انگلش کا لفظ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریکہ۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نہیں بلکہ کئی آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اس کام کے اندر، اس لیے اس کو شریکہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی سے لفظ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اس کے صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کر دینا، یا اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ اور شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو اور اسے بچنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، بڑا شرک، کہ جس کے کرنے سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور شرک اکبر کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے جو توحید کی تینوں قسمیں بیان کی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان تینوں قسموں کے اندر ہی شرک ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے برابر سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے، اس اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے اس بندے کا بھی اسی طرح سے حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی شک نہیں کہ شرک ہے۔ جس سے اللہ سے ڈر خوف رکھنا چاہیے کسی انسان کو، اللہ سے مشکل کشائی حاجت روائی کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور مشکل کے وقت میں صرف اسی کو پکارنے کا جو حق اللہ کا ہے، یہ سمجھا جائے کہ اللہ کے سوا کو اور بھی اللہ کا بندہ ہے کہ جس کو یہ حق ہے اور جو آپ کی مشکلیں دور کر سکتا ہے، آپ کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، اور جس کا ڈر خوف دل میں بٹھانا جائز ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں شرک ہے، کہ جب اللہ سے ہٹ کر اوروں کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، کسی کو داتا، گنج بخش اور غوث اعظم کے لقب دے دے، کسی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھے، موت و حیات اور اس طرح کے تصرفات اس کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، یا کچھ چیزوں کو کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کس میں؟ توحید ربوبیت میں، کہ جو اللہ کا اختیار تھا، جو اللہ کا فعل تھا، خالق ہونے کا، رازق ہونے کا، مالک ہونے کا، مدبر ہونے کا، وہ اختیار کسی مخلوق کو دے دیا، یا اس کے بارے میں کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ اس کو اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہے توحید ربوبیت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت تکلیف سے دوچار کر دے تو اس مصیبت تکلیف کو ٹالنے والا اللہ کے سوا نہیں، کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی فضل نیکی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فضل کو، اس کے طرف سے آنے والے خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کس کا تعلق ہے؟ اس سے توحید ربوبیت کے ساتھ۔ اور جب بندہ علم غیب جیسی اللہ کی صفات و افعال میں غیر اللہ کو شریک کر دے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے تو فلاں بندہ بھی علم غیب جانتا ہے، اس طرح کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین میں غیب کے علم کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ذرا اس کے نتائج کیا ہیں، کہ شرک اکبر ایسا شرک ہے کہ جس کے کرنے سے بندہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
اگر غیر اللہ کو پکارا، اللہ سے ہٹ کر کسی کو سجدہ کیا، کسی کو نظر نیاز دی، کوئی بھی ایسا کام کیا تو کیا ہے؟ شرک اکبر ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے سچے دل سے، اور جو ہے صرف ایک اللہ پر اللہ کو صفت دے جو اس کی ہے، اللہ کی وہ صفت کسی اور کو نہ دے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے ان چیزوں کے اندر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو بھی اس میں شریک کر دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ اسماء و صفات میں شرک ہے۔ تو یہ شرک اکبر کے جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ ہاں، شرک اکبر کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو دین سے خارج ہو کے کافر ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے؟ بغیر اگر توبہ کیے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا، کیونکہ اس کی موت کفر پر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا نتیجہ شرک اکبر کا یہ ہوا، اور تیسرا کیا ہے کہ شرک اکبر سے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چاہے شرک کسی ایک کام میں کیا ہے، لیکن بڑا شرک ہے کہ جس شرک کی وجہ سے صرف وہ کام نہیں بلکہ اس کے دوسری بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے، یعنی انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو ان کے اعمال تھے سبھی کے سبھی برباد اور بیکار ہو جاتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرک اکبر کے تین نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا ہے کہ شرک اکبر کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ سے فریاد کی، اس کے لیے نظر نیاز دی، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانا، اس طرح کے عقیدے رکھے، تو اس طرح کا یہ بڑا شرک جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر شرک اکبر کرنے والا بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور تیسرا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے سے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ایک عمل نہیں بلکہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا شرک اکبر۔ اس کے بعد شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ اور چھوٹا شرک کیا ہے کہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کوئی دین کا کام دنیا کے غرض مقصد سے کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو شرک اصغر کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اصغر کے معنی یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا سا ہے، کہنے کو تو اصغر ہے لیکن چونکہ شرک ہے اس لیے یہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہیں، کسی کو قتل کیا نہ حق طور پر، چوری کی، کسی پر ظلم زیادتی کی، کو اور کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ جو ظلم زیادتی کا ہے، تو کیا ہے یہ؟ یعنی کہ ایسا کرنے سے ہم بات کر رہے تھے کہ شرک اصغر کی بات کریں کہ شرک اصغر اگرچہ چھوٹا شرک ہے لیکن قتل و غارت سے کہیں بڑھ کر ہے، زنا بدکاری سے کہیں بڑھ کر ہے، چوری سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو معاف کرنے کا اختیار رکھا ہے، کسی کو ناحق طور پر قتل کرنے کا اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے کہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ انہ من یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا شرک کیا جائے، چاہے وہ شرک بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ اگرچہ کہنے کو اصغر ہے لیکن یہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑا ہے، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہو
اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے بڑا جس چیز کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ ہاں، چھوٹا شرک پھر آپ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، ہاں اور کام کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ تم سے اس چیز کا ہے کہ ممکن ہے کہ آدمی توحید کو سمجھتا ہے، شرک کو پہچانتا ہے، تو کسی بت کی پوجا تو نہ کرے، اللہ سے ہٹ کر کسی سے فریاد نہ کرے، کسی سے دعا تو نہ کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے جھکے تو نہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے آدمی، لیکن بڑا عالم ہونے کے باوجود، بڑا نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود شیطان پھر بھی دل میں جو ہے ریاکاری ڈال دیتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں، نماز کو اور تھوڑا لمبا کر لو، صدقہ خیرات دیا، لوگوں نے تعریفیں کی اور دینا شروع کر دیا، اس لیے کہ لوگوں کی تعریفیں مل رہی ہیں۔ ہاں یہ وہ شرک ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ امت پر جس کا آپ کو ڈر ہے اور جس کا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ شرک ایسے انداز سے انسان کے اندر آتا ہے کہ جہاں سے اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے اخفی من دبیب النمل، کہ یہ شرک اصغر جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ چونٹی چلتی ہے، کبھی اس کے چلنے کی آواز نہیں سنی ہم نے، لیکن یہ شرک اصغر جو ہے اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اس سے بھی زیادہ خفیہ انداز سے انسان کے اندر آتا ہے۔ اچھا، شرک اصغر کے نتائج کیا ہیں؟ ہاں، شرک اصغر کے نتائج یہ ہیں کہ اس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ جس عمل کے اندر اس نے شرک اصغر کیا ہے، ریاکاری کی ہے، صرف وہ عمل برباد ہوگا، اس کے باقی عمل برباد نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اور اللہ پر ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بخشش کر دے اور چاہے تو اس کی پکڑ کرے۔ اگرچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شرک اصغر بھی معاف نہیں ہوتا جب تک انسان توبہ طائب نہ ہو۔ تو یہ تھا شرک کا بیان کہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دینا، اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، کہ شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں، عبادت کا حق ہے، اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، ان چیزوں میں کسی اور کو شریک کر دینا، یہ حق کسی اور کو دے دینا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور جس کی ہم نے تینوں توحید کی مثالوں، توحید کی تینوں قسموں میں اس کی مثالیں بیان کی تھیں کہ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے خوف امید ہے، اس سے دعائیں پکاریں کی جا رہی ہیں تو توحید الوہیت میں شرک ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے نفع نقصان کی امیدیں رکھی جاتی ہیں، کسی اور کو زندگی موت کا اختیار دیا جاتا ہے، کسی دوسرے کو رازق اور گنج بخش کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہے، توحید کی ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کر دیا تو یہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کا شرک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ شرک اکبر ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یعنی شرک اکبر کرنے سے کافر بھی ہو گیا آدمی، اس کے تمام اعمال بھی برباد ہو گئے، اور بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہے شرک اکبر۔ اور شرک اصغر ہے، اصغر جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیا جانا، ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے، دنیا کے غرض مقصد کو ساتھ لاتے ہوئے، تو اس مقصد کے تحت کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا شرک اصغر ہے۔ لیکن اصغر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ چھوٹا سا ہے، بلکہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بڑا ہے۔ اور اس کے نتیجے کیا ہیں؟ کہ اس سے کرنے سے آدمی دین سے خارج نہیں ہوتا،
اور صرف وہ عمل برباد ہوتا ہے جس میں اس نے شرک کیا ہو، اور اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اس کو مشیت پر اس کا معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے شرک کی اس کو سزا دے، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات، کہ جس میں ہم نے توحید ربوبیت کا بیان کیا کہ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے، توحید اسماء و صفات کا بیان کیا کہ توحید اسماء و صفات کے معنی کیا ہیں، اور دونوں توحیدوں کی اہمیت کا وعدہ کیا، اور پھر توحید کے برعکس اس کے الٹ کیا ہے، وہ شرک ہے، اس کا بیان کیا۔ آج کچھ سوالات ہیں۔ بچوں کو اسکول میں یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس لیے بچوں کو نہیں، بوڑھوں کو بھی یاد کروایا جاتا ہے۔ ہمارے بچے بوڑھے جاہلانہ ماحول میں سبھی کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اور کبھی سوچا نہیں کہ یہ بات کہنے کا کیا سنگین نتیجہ ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ قرار دے دیا، اس کا معنی کیا ہوا کہ جگہوں میں اچھی جگہ بھی ہیں، بری جگہ بھی ہیں۔ جگہوں میں جہاں مسجد ہے وہاں ٹوائلٹ بھی ہیں، جگہوں میں جہاں پر مسجد ہے وہاں پر سینمے اور تھیٹر اور شراب خانے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ پر ہے تو نعوذ باللہ اللہ تھیٹروں میں ہے، سینموں میں ہے، ٹوائلٹوں میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس طرح کی بات کہتے ہوئے تھوڑی سی عقل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سنت کی سمجھ نہ بھی ہو، آدمی تھوڑی سی عقل کر لے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میری اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح عقیدہ ہے صحابہ اکرام کا، تابعین کا، ائمہ اکرام کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود پوری کائنات میں، چاہے وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کا پوری طرح گھیرا کیے ہے، احاطہ کیے ہے۔ اور دوسرا سوال، اگر بندہ شرک اکبر کرتا ہے یا کفر تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، تو اب اس کو کیا توبہ کرنا پڑے گی یا اسلام دوبارہ قبول کرنا پڑے گا؟ اور دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، توبہ کرے اور توبہ کا معنی اسلام قبول کرنا، اور اسلام قبول کرنے کا معنی توبہ کرنا۔ تو علی کل حال جو بھی شرک اکبر کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دینے والا ہو، کیونکہ دین سے خارج کرنے والا صرف شرک اکبر نہیں ہے، اور بھی چند چیزیں ہیں۔ اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے، شرک اکبر نہیں ہے لیکن کفر ہے۔ قرآن سنت کی کسی بات کو جھٹلاتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، اور وہ بات ایسی ہے جو معلوم شدہ ہے، ہر عام و خاص جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ سود حرام ہوگا، میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہوگی، اگرچہ وہ سود نہ بھی کھاتا ہو، اگرچہ 5 چھوڑ کر تہجد کی نماز بھی ساتھ پڑھتا ہو، تب بھی کافر ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے قرآن و سنت کا انکار کر دیا۔ تو بات کر رہے تھے کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا توبہ کرنا ہی دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ نیاز اگر بھول کے کھا لی تو کیا گناہ ملے گا؟ اب بھول کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہماری پکڑ نہ کر اس پر کہ جس پر جو ہم سے بھول ہو جائے اور جو ہم غلطی سے کر بیٹھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ نے میری امت سے خطا یعنی غلطی، نسیان بھول، اور جو چیزیں ان سے زبردستی کروا لی جائیں ان چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اگر آدمی بھول کر کوئی اس طرح کا کام کر بیٹھتا ہے، کوئی نظر ریاض کھا لی جو غیر اللہ کے نام پر دی گئی تھی، تو اس کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر پتہ نہیں تھا کہ نظر نیاز تھی یا یاد نہیں رہا کھاتے ہوئے کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر گناہ نہیں دے گا، لیکن آئندہ سے اس چیز کی احتیاط کرنا چاہیے۔
جی ہاں، سوال آیا ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعت کی فرض جو تھے اس میں بھول کر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو کیا اس کو 4 رکعتیں ہی دوبارہ پڑھنے پڑیں گی؟ اس ضمن میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید نماز تھوڑی ہوگی، کیونکہ وہی تو آ رہی نا، وہی آتی تھی، اللہ تعالیٰ احکامات بدلتا تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید نماز تھوڑی ہوگی، وہ چل دیے، اور کچھ دوسرے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک صحابی نے جس کا نام ذوالدین، وہ آپ اس کو کہتے تھے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز تھوڑی ہوگی، 4 کے بجائے 2 ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب آپ کو اتنا یقین تھا کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہ تو نماز تھوڑی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا، پھر باقی صحابہ بھی بولے اور فرمایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے پھر 2 رکعتیں اور پڑھائیں، 4 نہیں پڑھائیں، آپ نے صرف 2 رکعتیں اور پڑھائیں جماعت کے ساتھ۔ سبھی صحابہ کو جو بیٹھے تھے ان کو ساتھ جماعت کروائی، اور تشہد بیٹھے 2 رکعتیں پڑھ کے، تشہد کے بعد سلام پھیرا دونوں طرف، پورا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر پھر 2 سجدے سہو کیے اور پھر سلام پھیرا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ اگر آدمی نماز کو مکمل کرنے سے پہلے غلطی سے سلام پھیر دیتا ہے، چاہے 3 رکعتوں کے بعد یا 2 رکعتوں کے بعد، تو اس کو جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا، اور مکمل کر کے اتحیات پورا پڑھ کے سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیریں گے۔ یہ ہے اس کا شرعی طریقہ، جو سنت طریقہ۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو فوراً یاد آتا ہے۔ لیکن فرض کرو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، آپ اس کے بعد عصر کے وقت آپ کو یاد آیا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، ہاں، ایسی حالت میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 4 رکعتیں دوہرا لیں، کیونکہ فاصلہ جب زیادہ ہو جائے تو پھر نماز کا تعلق جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اگر زیادہ، یعنی میں تو صرف عصر کی نماز کی مثال دی، ورنہ ویسے بھی فاصلہ فرق زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ پوری 4 رکعتوں ہی کو دوہرا لے۔ بارک اللہ فیک۔ امام 30 رکعت میں ہے تو امام پڑھے گا یا مقتدی پڑھے گا؟ مقتدی۔ تو امام اگر 30 رکعت میں 4تھی رکعت میں ہے، لیکن مقتدی کی 30 رکعت ہی ہے، ہاں، دیکھیے 30 4تھی رکعت میں اصل تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے، سوائے ظہر کی نماز میں۔ ظہر کی نماز میں بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھتے تھے، جس طرح کہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے۔ تو خیر، کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ظہر کی نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی فاتحہ کے بعد بھی 30 4تھی رکعت میں پڑھ سکتا ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو۔ لیکن باقی رکعتوں میں آدمی کو چاہیے کہ صرف فاتحہ ہی پڑھنے پر اقتصار کرے، کیونکہ باقی نمازوں کے اندر، چاہے عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، تو ان نمازوں کے اندر جو ہے یعنی فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا 30 4تھی رکعت میں وہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔